میرے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہے۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تمہیں پتا ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ اے مالک، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دو۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا ہے کہ تم سب سجو سورو، اور فرشتوں سے فرمایا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صف با صف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت بڑی سخت تکلیف ہے، اللہم اعنی فی سکرات الموت، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی یعنی بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس دل سے آپ کے نزا کی حالت دیکھ سکتا ہو؟ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاح الصلاح، اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ پیارے دوستو، یہ رات کا وقت ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں، اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوندے تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو، کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور پیارے دوستو، ایک بہترین خوشبو حجرائے مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمدہ کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پکارا اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنی تو گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اکرام کی عقلیں جاتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانہ ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ مجھے ذرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مجھے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی گشی اور بے ہوشی ہوئی کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا وہی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا کپڑے میں۔ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینے پر ٹھڈیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی نگاہ بھی پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی۔ تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غم زدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، کیونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟
تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک عربی آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کرے۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ